السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم ملتان آئے ہیں اور ملتان میں آ کر ہم گھنٹہ گھر اور قلعہ قاسم نہ دیکھیں یہ تو صاف ظاہر زیادتی ہے۔ ہم سب سے پہلے پہنچے موٹر سائیکل پارکنگ پہ، میں اور مولانا صدیق صاحب اور عثمان صاحب۔ مولانا صدیق صاحب نے موٹر سائیکل پارکنگ لگائی اور اس کے بعد ہم چل پڑے مین گیٹ کی طرف۔ مین جو دروازہ تھا، قلعوں کے شاندار دروازے تو ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، مین قلعے کی دروازے کی طرف ہم چلنے لگے، آہستہ آہستہ جا ہی رہے تھے۔ راستے میں ہم نے سوچا کہ ہمارے پاس تو کیمرہ ہے اور کیمرے کے ساتھ تصویریں نہ بنائی جائیں، یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم پہنچے یہ آرٹ گیلری، اتنی خوبصورت آرٹ گیلری میں نے اپنے لائف میں فرسٹ ٹائم دیکھی ہے۔ ہم آرٹ گیلری میں داخل ہوئے۔ آرٹ گیلری اس وقت شام ہو چکی تھی اور لائٹیں جل رہی تھیں۔ سب سے پہلے ہم نے انٹری کروائی اور انٹری کے بعد باہر کا ہم نے تھوڑا سا ویو لیا، اور سامنے آپ کو پتہ ہے کہ بہاؤالدین زکریا رحمہ اللہ کی دربار ہے۔ اور اس کے بعد ہم اندر داخل ہوتے ہیں اندر سب سے پہلے ہم آپ کو ایک چیز دکھا دیں جو کہ تانگا گھوڑا، جو کہ پرانے وقتوں میں زیادہ دور کا وقت نہیں ہے، ہمارے دور میں بھی استعمال ہوتا رہا ہے، تو یہ سواری کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس کے بعد ہم اندر داخل ہو گئے جہاں پہ آرٹس گیلری کے آرٹ لگے ہوئے تھے، خوبصورت پینٹنگ کی ہوئی تھی۔ یہ دیکھیں بہترین قسم کی لوگوں نے پینٹنگ کر کے، جو خوبصورت پینٹنگز ہوتی ہیں وہ یہاں نصب کی ہوئی ہیں، اور یہ ایک ایک پینٹنگ وہ لاکھوں کی ہوتی ہے۔ یہ ایسے نہیں کہ ہزاروں کی پینٹنگ ہو اور یہاں پر آ کر لگا دی جائے، نہیں جی، لاکھوں کی پینٹنگز اور بہت ہی قیمتی۔ اور یہ ہمارے پنجاب کا اثاثہ، یعنی جنوبی پنجاب کا خصوصاً اثاثہ، جس میں دوسرا کپڑے اور استعمال کی چیزیں تھیں۔ اور اس کے بعد یہ گلدان آپ کے سامنے لگے ہوئے ہیں، ان کا کیا نام تھا لمبو تر گلدان جنوبی پنجاب میں اکثر استعمال ہوتا ہے۔ یہ مکمل قلعے کا انہوں نے بنایا ہوا تھا نقشہ، اور اس کے مکمل ایڈیٹنگ کر کے انہوں نے شیشے کے اندر بند کیا ہوا تھا تاکہ اس کو کوئی ہاتھ نہ لا سکے۔ اتنا خوبصورت نقشہ بنانا بھی کسی پروفیشنل بندے کا کام ہوتا ہے، ہمارے رگے ڈفر تو صرف اسے دیکھ ہی سکتے، بنا نہیں سکتے۔ اس کے اندر مکمل نقشہ دیا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم نے سوچا کہ ہمیں لاسٹ والے فلور پہ بھی جانا چاہیے، لاسٹ والے فلور پہ کیا سین ہے۔ تو ہم تو حیران رہ گئے کہ پورا ملتان یہاں سے نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایک تو قلعے کی بلندی، پھر اوپر آرٹس گیلری کی بلندی، کمال کا سین بنا ہوا تھا۔ ہم نے کہا یہاں بھی اگر تصویریں نہ بنائی جائیں تو یہ تو پھر صاف زہر زیادتی ہوگی۔ ہم نے پھر کہا کہ صدیق بھائی DSLR نکالیں اور ہماری تصویریں وہ خوبصورت ترین کر کے کھینچنا شروع کر دیں۔ مولانا صدیق صاحب نے فرمایا کہ جناب یہ عورتیں شورتیں، یہ بچے شچے سائڈ پہ ہو جائیں تو جناب ہم یہی کام ہی کریں گے، ہم آئے کس لیے ہیں۔ پھر میں نے چاروں سائڈوں پر گھوم کے دیکھا، میں نے کہا یار آگے بھی دیکھیں، دوسری سائڈوں پہ بھی دیکھیں کہ کیا سین ہے۔ تو مولانا صدیق صاحب بھی دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں، اور عثمان صاحب بھی دیکھ کے وہ غش میں پڑے ہوئے ہیں کہ یار یہ کیا سین ہے، پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ اتنی اونچائی سے اتنا خوبصورت شہر کی بتیاں نظر آ رہی ہوں۔ شاہ رکن عالم رحمہ اللہ کی دربار بھی یہاں سے بڑی خوبصورت نظر آ رہی تھی، اور میں بھی شش و پنج میں مبتلا تھا۔ اس کے بعد صدیق صاحب نے میری تصویریں چھکنا شکنا شروع کر دی، اور خوبصورت DSLR سے تصویریں اتنی خوبصورت بنائیں کہ کیا آپ کو کہیں۔ عثمان صاحب نے کہا میں نے بھی تصویریں بنوانی، میں نے کہا جی بنواؤ جی۔ عثمان صاحب کی تصویریں اوپر نیچے ہو کے، پیچھے ہاتھ بن کے، وہ مختلف سٹائلوں میں تصویریں بنوا رہے ہیں جی۔ ہم تو سادے ٹھہرے، ہمیں تو سٹائل بنانا ہی نہیں آتا، سٹائل بنانا تو کوئی عثمان صاحب سے سیکھے جی، ہمیں تو سٹائل کے نزدیک سے گزرنا بھی نہیں آتا۔ خیر میں نے سوچا یار تصویریں تو بنتی رہیں گی، شہر کی خوبصورتی بھی دوسری سائڈ سے دیکھی جائے۔ تو گھنٹہ گھر والی سائڈ سے میں نے خوبصورتی دیکھی، اوئے ہوئے یہاں سے تو اتنا خوبصورت شہر نظر آ رہا تھا۔ یہاں عثمان صاحب کہنے لگے یہاں تو کمرہ ایک کرائے پہ لے لیا جائے گی، اس قدر سکون اس خوبصورتی میں۔ مولانا صدیق صاحب نے جہاں کھڑے ہو کے اس خوبصورتی کو اپنے کیمرے کے عکس میں محفوظ کر لیا، تاکہ پھر سے یہ خوبصورتی اگر موقع دیکھنے کا نہ ملے تو ہمارے کیمرے میں موجود ہو، ہم وہاں بیٹھ کے ہم آرام سے دیکھ سکیں۔ عثمان وٹو صاحب مولانا صدیق صاحب کو گائیڈ کر رہے تھے کہ یار اس طرح نہیں، اس طرح بنائی جائے، لیکن مولانا صدیق صاحب کہہ رہے ہیں پرے ہٹ، میں تیرے نال کھڑا ماہرہ، میرے کول کیمرہ ہے تے مینوں ہی پتہ ہوئے گا۔ آپ نے لاہور کی، فیصل آباد کی، بہاولپور کی، بڑے بڑے شہروں کی خوبصورتی دیکھی ہوگی، لیکن یار ملتان کی خوبصورتی کمال تھی یار۔
اس کے بعد نیچے آرٹ گیلری میں آئے تو ہم نے ایک بہت ہی یونیک چیز دیکھی کہ باب قائد اعظم کے دور کا کیمرہ رکھا ہوا ہے، اور ہم نے آج کے دور کا کیمرہ باب قائد اعظم کے دور کے کیمرے کے اوپر رکھا تاکہ ہم انٹروڈیوس کروا سکیں۔ تو نیچے والا کیمرہ جو پرانے وقتوں میں تصویر کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جس میں بلیک اینڈ وائٹ تصویر آتی تھی، یہ یونیک چیز تو میں نے لائف میں پہلی دفعہ دیکھی، اس لیے میں تو بہت زیادہ خوش ہوا۔ اس کے بعد ہم نیچے قلعے کی سڑک پر آ گئے اور کچھ وہاں پہ بھی بہت پیاری پیاری تصویریں بنائیں، اور یہ قلعے کے اندر کی سڑک ہے اور ہم یہاں پر کھڑے ہیں تو یہ سڑک کے اوپر لائٹیں اتنی خوبصورت لگ رہی تھیں کہ ہم نے کیمرے میں جو عکس کیچ کیے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت آئے۔ اور اس کے بعد ہم نے ارادہ کیا کہ شاہ رکن عالم دربار کے اندر جایا جائے، وہاں پہ بھی حاضری پیش کی جائے کیونکہ بزرگوں کے دربار پہ آئے ہیں۔ تو ہم اندر پہنچے ہیں جی، اندر پہنچتے ہی ہمارا استقبال جو ہے نا وہ سب سے پہلے یہ کیا گیا کہ جناب اپنی جوتیاں لا دو، جوتیاں لا کے ادھر پھڑا دو، کیونکہ جوتیوں کے بغیر ہی جو ہے نا ننگے پاؤں اندر دربار کے اندر جایا جاتا ہے۔ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ ہم اس وقت شاہ رکن عالم دربار کے اندر آ چکے ہیں۔ بہت بڑا صحن ہے اور اس وقت عثمان صاحب پیچھے جو ہے نا وہ ٹکٹ لے رہے ہیں تاکہ جو ہے نا اندر ہم آرام سے جا سکیں۔ تو اس وقت دربار پہ جو آنے کا مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بزرگوں کو پڑھ کے جو ہے نا ان کو اصالِ ثواب کیا جائے اور اپنے روح اور دل کو سکون کے لیے آیا جائے۔ تو انشاءاللہ ہم اندر چلتے ہیں اور اندر چل کے نظام دیکھتے ہیں کہ شاہ رکن عالم دربار کے اندر کا کیا نظام ہے۔ یہاں پہ پاپڑ ہیں کھانے کے لیے، تبرک ہے سر، تبرک ہے، تبرک ہے، اچھا ماشاءاللہ۔ ہم داخل ہو رہے تھے تو سب سے پہلے جو انہوں نے ہمارے گلے پہ چادر لٹکائی اور اس کے بعد جو ہم آ گئے اندر، اور اندر ظاہری بات ہے بولنا منع ہے، ہم ویڈیو تو بنا رہے تھے لیکن بول ساتھ نہیں رہے تھے، تو اسی لیے ہم احتیاطاً جو ہے نا کیا اس ویڈیو زیادہ نہیں تھوڑی ہی بنا سکے۔ یہ شاہ رکن عالم دربار کے اندر کا جو ہے نا ویو ہے، شاہ رکن عالم دربار جو ہے یعنی کہ قبر مبارک کا جو ہے نا ویو ہے۔ عثمان صاحب جو ہے نا گلے میں چادر لٹکائی ہوئی ہے اور پورے جو ہے نا اس دربار کے گدی نشین نظر آ رہے ہیں کہ جی اب یہ دربار کسی اور کا نہیں ہو سکتا، یہاں پہ ہی ہم قابض ہیں اور یہاں کا ہی جو ہے نا مال کھائیں گے، دال کھائیں گے، جو بھی ہوا ادھر ہی رہیں گے۔ خیر ہم نے جو ہے نا کھڑے ہو کے یہاں پہ جو بھی پڑھنا تھا، ہم نے جو ہے نا اپنا اصالِ ثواب کرنا تھا، ہم نے کھڑے ہو کے کیا۔ جو ہے نا سلام کے بعد اور فاتحہ کے بعد ہم نکلے ہیں جی باہر، اور سب سے پہلے ہم نے چادریں جو ہے نا وہ واپس کی ہیں کیونکہ چادریں جو ہے نا وہ ساتھ نہیں لے جا سکتے، تو پھر باہر سین میں نکلے، باہر سین سے جو ہے نا سلام کیا اور اس کے بعد جو ہے نا ہم نکل پڑے ہیں جی۔ یہاں پہ جی بھوک لگ چکی ہے ہمیں، ہلکا پھلکا جو ہے نا گول گپوں کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں، زیادہ گزارا تو پھر آگے ہی ہوگا۔ پھر قلعے کے بعد واپسی سے ہم نے پروگرام بنایا کہ مچھلی کھائی جائے، یہاں کی مچھلی بھی بڑی مشہور ہے، تو مچھلی کھانے کے لیے ہم جو ہے نا ہوٹل پہ آ گئے اور تمام ساتھی جو ہے اس کے بعد کھانے کے بعد چائے پی، چائے کے ساتھ لطف اندوز ہوئے۔ تمام علماء تھے اس لیے تمام جو ہے نا علمی گفتگو ہوئی، بہت ہی مزہ آیا۔ تمہاری ویڈیوز دیکھتے رہیے، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے مزے مزے کی ویڈیو لاتے رہیں گے۔ والسلام۔